الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جہاں کے رب نے ماں کو ایسی عظمت کمال دی، جہاں کے رب نے ماں کو ایسی عظمت کمال دی، اس کی دعا سے آئی مصیبت پہ ٹال دی۔ حدیث پاک میں ماں کی ایسی مثال دی، حدیث پاک میں ماں کی ایسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، آج کے اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان والدین کا مقام ہے، تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز کو اخلاص کے ساتھ بول لے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اور ان سے نرمی کے ساتھ باتیں کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ما حق والدین علی ولدہ، کہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک والنار، وہی دونوں تمہاری جنت ہے اور وہی دونوں تمہاری جہنم۔ یعنی تم ان کی اگر اطاعت و فرما برداری کرو گے، ان سے نرمی اختیار کرو گے، ان سے اچھا برتاؤ کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے ان پر ظلم کیا، ان کو ستایا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ عزیز ماں اور بہنوں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیک اولاد اپنے والدین کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کے ایک مرتبہ دیکھنے پر اس کو ایک حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگرچہ ایک دن میں 100 مرتبہ محبت بھری نگاہ سے دیکھے تو کیا اس کو 100 حج کا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ اپنے والدین کی طرف ایک دن میں 100 مرتبہ محبت بھری نگاہ سے دیکھ کر 100 حج و عمرہ کا ثواب کماتی ہے۔ عزیز ماں اور بہنوں، آج کے دور میں والدین پر بہت ظلم کیے جاتے ہیں، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، بس یہی پر بس نہیں بلکہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ والدین کے ساتھ ہمارے یہ معاملہ نہایت بھیانک اور بدترین جرم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص سے اس کے والدین راضی ہیں تو میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہیں تو میں بھی اس سے ناراض ہوں۔ اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے اور والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والدین کی رضامندی میری رضامندی ہے، والدین کی رضامندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور والدین کی ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان شب برات جیسی اہم رات میں بھی مغفرت و رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم رزق کی فراوانی اور لمبی عمر کی تمنا رکھتے ہو تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں جنت ہے اور تمہارے والد جنت کا دروازہ ہے۔ اگر تم چاہو تو ان کی خدمت کر کے جنت کما سکتے ہو، اور اگر تم چاہو تو تم ان کو ضائع کر دو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت ہر جمعے کو کرتا ہے، جو شخص ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں جہنم سے نجات لکھی جاتی ہے۔ عزیز ماں اور بہنوں، ایک صحابی اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر جنگ میں شرکت کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹا دیتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ اپنے والدین کو ہنساؤ جیسا کہ تم کو رلا کر
آئے تھے۔ عزیز ماں اور بہنوں، فرشتوں کے سردار، فرشتوں میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کی بڑھاپے کی عمر کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لیا۔ یہ عزیز ماں اور بہنوں اور عزیز ساتھیوں، ایک بزرگوں کا مقالہ ہے کہ اگر علم چاہیے تو استاد کی خدمت کرو اور اگر دولت چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ میری عزیز ماں اور بہنوں اور عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دائی سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے جسم مبارک سے چادر اتار کر دائی سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام حیران ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی کون سی وہ خوش نصیب عورت ہے جس کے لیے اللہ دونوں جہان کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے چادر اتار کر جن کے قدموں میں بچھا دی۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دودھ پلانے والی ماں دائی سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، دیکھیں اس شہنشاہ دو جہاں نے اپنی دودھ پلانے والی ماں کو اس قدر عزت و آبرو سے نوازا ہے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، ادھر میں صدی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے کہ اپنی ماں کی خدمت اور بیماری کی وجہ سے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ ان کا یہ عادت، ان کا یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف فرماتے اور فرماتے، اے میرے صحابہ، اگر تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو استغفار کی دعا کرانا۔ عزیز ماں بہنوں، ذرا دل کو تھام کر سنیں، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سنیں، ایک بہت بڑے صحابی ہیں، بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بہت بڑے صحابی تھے لیکن وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ ان کے اس عمل سے ان کی والدہ ان سے بہت ناراض رہا کرتی تھی۔ جب حضرت علقمہ کی موت کا وقت آیا تو صحابہ کرام کی بہت کوششوں کے باوجود بھی ان کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ جاؤ اور حضرت علقمہ کی والدہ کو بلا لاؤ۔ جب حضرت علقمہ کی والدہ آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، اے اماں، علقمہ آپ کی نسل میں کیسے ہیں؟ تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ نمازیں بھی بہت پڑھتا تھا، روزے بھی بہت رکھتا تھا، صدقہ و خیرات بھی بہت کرتا تھا، زکات بھی بہت دیتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اماں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علقمہ کے بیچ کیسے تعلقات تھے، آپ کے علقمہ کے درمیان کیسے تعلقات تھے؟ تو ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ میں اس سے بہت ناراض رہا کرتی تھی، میں اس سے بہت ناراض رہا کرتی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں اس سے بہت ناراض رہا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، علقمہ بہت پریشانی کے عالم میں ہے، لہٰذا تم اس کو معاف کر دو۔ تو ان کی والدہ کہتی ہیں، نہیں یا رسول اللہ، میں اس کو ہرگز معاف نہیں کروں گی، اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، اس نے میرا بڑا جی دکھایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں کہ اے بلال، جاؤ لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلاؤ تاکہ ہم علقمہ کو جلا سکے۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، یہ سننا تھا کہ حضرت علقمہ کی ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے آگ میں جلتا کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا اللہ کے عذاب سے بچ جائے تو تم علقمہ کو معاف کر دو۔ جیسے ہی ان کی والدہ حضرت علقمہ کو معاف کرتی ہیں، فوراً ان کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے، ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میری عزیز ماں بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کو مدینے کے قبرستان میں دفنا کر کے فرماتے ہیں، اے مہاجرین و انصار، تم میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح نہ دے۔ جو بھی اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے گا، نہ اس کے فرائض قبول ہوں گے، نہ اس کے نام قبول ہوں گے، نہ اس کی تسبیحات قبول ہوں گی، نہ اس کی نمازیں قبول ہوں گی۔
یہ عزیز ماں بہنوں، عربی کا مقولہ ہے کہ انسان عبد احسان، انسان احسان کا غلام ہے، انسان احسان کا غلام ہے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، والدین کے حق میں اس قدر احسانات ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو پوری زندگی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مسلسل 9 مہینے تک کھال اٹھا کے پھرتی ہے، اس کے چلنے پھرنے کا، اس کے سونے جاگنے کا، اس کے کھانے پینے کا، حتیٰ کہ ہر چیز کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ نہ دوڑ سکتی ہے، نہ بھاگ سکتی ہے، نہ کود سکتی ہے، نہ پھاند سکتی ہے، نہ اپنے من پسند کا کھانا کھا سکتی ہے، اور نہ ہی اپنے من پسند کا اپنے کام کر سکتی ہے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، بچے کی پیدائش کے وقت درد سے ماں کو اس قدر تڑپاتا ہے، اس قدر پریشان کرتا ہے، اس کا اندازہ ایک ماں کے سوا اور کوئی نہیں لگا۔